بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 4 اگست سال 2020 اور دن ہے جناب آج منگل کا۔ آج ذرا مزید ایک دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ان چیزوں کو ضرور فالو کریں اور فالو بھی کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، کیونکہ میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں بہت خاموشی کے ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، وہ بہت ہی غیر معمولی نوعیت کی ہیں، اور میری وہ تمام باتیں اب جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں، وہ خبریں، وہ تبصرے، وہ صحیح ثابت ہو رہے ہیں، اور جو اندازے ہم نے لگائے تھے خبر اسی کی طرف بڑھ رہی ہے اور اسی انداز میں یہ میچور ہو رہی ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، کائنڈلی وہ سن لیجئے گا کہ ایک تاریخ ہے، تلخ حقیقتیں ہیں، تلخ تاریخ ہے، بہت ہی کیا کہنا چاہیے، رنجشیں ہیں اور زخم ہیں، گہرے زخم ہیں، اور ان گہرے زخموں کو مندمل کرنے کی جب بھی کوشش کی گئی ماضی میں، تو اس پہ جلتی پر تیل کا کام کیا انڈیا نے، کیونکہ انڈیا بنگلہ دیش کے سانحے میں، بنگلہ دیش کا جو ایک مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا علیحدہ ہونا، اس میں انڈیا ایک بنیادی سازشی کردار تھا، اور ظاہر ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ سازشیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آ جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جو نریندر مودی کی گورنمنٹ آئی، نریندر مودی جب سے وزیر اعظم بنا ہے، اور آر ایس ایس کی اور بی جے پی کی جو انتہا پسندیاں اور دہشت گردیاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اس میں انہوں نے جذبات میں آ کے کچھ ایسی باتیں کر دیں جو کہ واقعتاً درست تھیں۔ انہوں نے جذباتی انداز میں اس دور کی تمام سیکریٹس، تمام راز جو ہیں وہ فاش کر دیے، اور یہ سوچ کے فاش کیے کہ ہم جو ہیں وہ بہت بڑے ماسٹر پلیئرز ہیں، اور ہم نے بہت بڑی سازش تیار کی تھی، اور اس سازش میں بنگلہ دیش کو تخلیق کرنے کی سازش میں، مشرقی اور مغربی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی سازش میں، اور کشمیر کو دو لخت کرنے، پاکستان کو دو لخت کرنے کی سازش میں ہمارے بنیادی طور پہ ساری کارکردگی یا ہمارا سارا وہ اسکرپٹ تھا، ماسٹر مائنڈ وہ خود تھے۔ یہ نریندر مودی بھی کر چکا ہے، امت شاہ بھی کر چکا ہے، اور اس کے جتنے بھی حواری ہیں وہ کر چکے ہیں، اور اتفاق کی بات ہے حسینہ واجد ان دنوں وزیر اعظم ہیں جی، اور یہ ان کا دوسرا ٹینور جا رہا ہے، اور جب سے وہ برسر اقتدار آئی ہیں، اور ان کو جب یہ پتہ چل رہا ہے، اور دوسری جانب ایک خفیہ سفارتکاری کے ذریعے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بہت ساری غلط فہمیاں کہہ لیں آپ، کچھ چیزیں دور ہوئی ہیں، اور دونوں ملکوں کی طرف سے یہ تصور کیا گیا ہے کہ جناب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس پہ جب سے کیونکہ میں آپ کو یہ ساری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ پہلی بار شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم، انہوں نے لب کشائی کی ہے، وہ بولی ہیں، اور بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے باقاعدہ طور پہ اپنی زبان کھولی ہے، اظہار کیا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں جو کچھ چل رہا ہے، اور اس پہ انڈیا کی طرف سے جو کچھ منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور منفی طریقے سے اس بات کو پھیلایا جا رہا ہے، اس پہ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ پہلی بار بولے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کیا بولے ہیں، حسینہ واجد کا بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کو سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے جی یہ کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی ایک فارن پالیسی اصول ہے جی بنگلہ دیش کا بنیادی، وہ یہ ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی جو ستون ہے، بیس ہے، وہ ہے کہ ان کا کوئی دشمن نہیں ہے، یعنی
وہ اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دینے میں کسی کو دشمن تصور نہیں کرتے، اور نہ ہی انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے۔ تو ایک تو بات انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ حالیہ سفارتکاری شروع ہوئی ہے اور جو تعلق ڈیولپ ہو رہا ہے وہ بنگلہ دیش کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے کہ بنگلہ دیش کا کوئی دشمن نہیں ہے، اور پاکستان سے بہتر تعلقات جو ہیں وہ اسی کا حصہ ہیں، اور بہتر تعلقات سب سے، دشمن کوئی نہیں۔ اور اگر پاکستان کے ساتھ جو بنگلہ دیش کے ایک نئی سوچ پیدا ہوئی ہے وہ اسی پالیسی کا حصہ ہے۔ یہ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کی طرف سے بات سامنے آئی ہے۔ اگلی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیشی رہنماؤں کے درمیان جو حالیہ رابطے ہوئے ہیں، جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، انہوں نے کہا کہ جو لیٹسٹ ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہی ہے، اس سے انہوں نے کہا کہ کسی کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہماری طویل کشیدگی جو ہے، طویل کشیدگی پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ختم ہو رہی ہے اور اس سے بہتر تعلقات ڈیولپ ہو رہے ہیں، بہتر تعلقات بن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ترین جزو ہیں۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کا نام ہے جناب A.K. عبد المومن۔ یہ انہوں نے آگے جا کے اس سے بھی زیادہ کلیئر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی اپنے ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم جہاں چاہیں گے وہاں تعلقات قائم کریں گے، اور جس سے چاہیں گے دوستی قائم کریں گے، جس سے چاہیں گے دوستی ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مرضی اور ہماری منشا ہے بنگلہ دیش کی، اور ہماری خارجہ پالیسی ہم نے ترتیب دینی ہے۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ انڈیا یا کوئی بھی ملک بنگلہ دیش کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اسے ڈکٹیٹ کرنا چاہیے۔ یہ پہلی دفعہ منظر عام پہ چیزیں آئی ہیں۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں، آگے جا کے مزید گفتگو ان کی زیادہ سخت ہے۔ یہ بتا دوں کہ جب سے وزیر اعظم عمران خان اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کے درمیان ٹیلی فونک کال ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس میں مسئلہ کشمیر پر بھی بات ہوئی، تجارتی شعبوں میں، اقتصادی شعبوں میں، اسٹریٹجک شعبوں میں، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات ہوئی، اور عمران خان نے حسینہ واجد کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے، اور بنگلہ دیش کی طرف سے سافٹ کارنر ہے، اور اس خفیہ سفارتکاری، اس کال کے پیچھے خفیہ سفارتکاری تھی، کچھ دوست ممالک تھے۔ تو جب سے یہ پتہ چلا ہے تو ڈھاکہ میں انڈین ہائی کمشنر اور اسی طریقے سے دلی میں جو دفتر خارجہ ہے انڈیا کا، اس کو بہت زیادہ تکلیف ہے، بہت زیادہ مروڑ اٹھ رہے ہیں کہنا چاہیے پیٹ میں، اور وہ مسلسل کوشاں ہیں۔ انڈین ہائی کمشنر ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہے، وہ پچھلے 4-5 ماہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ٹائم نہیں دیا جا رہا۔ بنگلہ دیش کو کورونا کے موقع پہ کچھ امداد بھیجی گئی انڈیا کی طرف سے، بنگلہ دیش نے اس کا رسماً شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ پھر یہ کہ اس دوران جو کرائسس آئے اس میں پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کی تجارت شروع ہو چکی ہے، اور خیر سگالی کے طور پہ یہ کام شروع ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انڈین میڈیا خاص طور پہ اور عالمی ذرائع ابلاغ، میں نے آپ کے ساتھ خبریں شیئر کی تھیں کہ کس طریقے سے مغربی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس سارے معاملات کو، جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حسینہ واجد کو جان بوجھ کے پرانی ہسٹری یاد کروا رہے ہیں، وہاں سے خبر شروع کرتے ہیں، 1975 سے، 1971 سے، 72 سے خبر وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے بندہ فیل تو کرتا ہے، محسوس بھی کرتا ہے۔ تو دوسرا جناب وزیر خارجہ، بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا جی کہ
آزاد اور خود مختار ملک کے ہونے کے ناطے بنگلہ دیش یہ خود فیصلہ کرے گا کہ اس نے کس سے تعلقات قائم کرنے ہیں، پاکستان سے دوستی کرنی ہے نہیں کرنی، انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقات کرنے ہیں، ترکی کے ساتھ کیسے کرنے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے، ہمیں کوئی وہ پریشر نہیں ڈال سکتا، دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اپنے منہ جو ہیں وہ بند رکھیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کس لیول کے تعلقات کس ملک سے ہوں گے یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اس تناظر میں۔ آگے جا کے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش تعلقات پر بھارتی میڈیا جو کچھ تبصرے کر رہا ہے، خبریں دے رہا ہے، تجزیے کر رہا ہے، وہ بیمار ذہنیت کی علامت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بیمار ذہنیت ہے جو اس وقت انڈین میڈیا میں آ رہا ہے، انڈین اینالسٹ جو کر رہے ہیں، انڈیا کے تجزیہ کار جو کچھ خبریں جس طریقے سے رپورٹ کر رہے ہیں، یہ ان کی بیمار ذہنیت ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو منفی انداز میں وہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اگلی بات، اس سے بھی بڑی بات کی ہے بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ پاکستان اور بنگلہ دیش کی دوستی سے خوفزدہ ہیں وہ سب فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، وہ فرسٹریٹڈ ہیں، وہ ڈپریسڈ لوگ ہیں، وہ ذہنی طور پہ مفلوج لوگ ہیں۔ یہ انہوں نے کہا ہے جناب کے عبد المومن نے، اور اگلی بات اس سے بھی سخت کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساری صورتحال کچھ یوں ہیں کہ ایک مجرم ذہن جو ہے، انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہتا ہے، یعنی انڈیا کو انہوں نے مجرم ذہن قرار دیا ہے، انڈیا کو بیمار ذہنیت قرار دے دیا ہے، انڈیا کو فرسٹریٹڈ کہا ہے، انڈیا کو ڈپریسڈ کہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایسے جو تبصرے، تجزیے، خبریں جو کیے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بنگلہ دیش کے ساتھ، ایک خود مختار ملک کے ساتھ سراسر زیادتی ہے، اور ہمارے اندرونی معاملات میں یہ مداخلت ہم تصور کرتے ہیں، اور کسی کو بھی ہم اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بنگلہ دیش کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں۔ پھر اگلی بات ایک اور جناب، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلی جو وہ ہے وہ اس سے بھی امپورٹنٹ۔ اچھا جی، اب حسینہ واجد بھی اس پہ انہوں نے بھی لب کشائی کی ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن اب تک جو چیز میں نے آپ کو کنوے کرنے کی کوشش کی، میں آپ کو بار بار جو بات کہہ رہا تھا کہ کچھ چیزیں میرے نالج میں بھی تھیں، انفارمیشن بھی تھیں، کچھ چیزیں اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے، فرسٹ ہینڈ نالج بھی تھا۔ تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات اگر نارمل ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان دوستی ہو جاتی ہے، ان کے درمیان ایک سموتھ فنکشننگ شروع ہو جاتی ہے، ورکنگ ریلیشن شپ قائم ہو جاتی ہے، اور خارجہ پالیسی، بنگلہ دیش اور پاکستان کی خارجہ پالیسی میں ایک دوسرے کو دل سے قبول کر لیا جاتا ہے، تو یہ سب سے جو بری خبر ہے یہ انڈیا کے لیے ہے۔ انڈیا کے لیے اس سے بری خبر کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اور اس سے بھی اگلی جو خطرناک بات ہے، یہ انڈیا سمجھتا ہے بہت اچھی طرح، اس سے بھی جو اگلی خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جس خاندان کے ساتھ پاکستان، مشرقی پاکستان کے بارے میں جس خاندان میں شکوک و شبہات ہیں یا نفرت ہے، اگر وہی خاندان یعنی کہ شیخ مجیب کا خاندان، حسینہ واجد ان کی بیٹی ہیں، اگر اسی خاندان کے دور میں بنگلہ دیش اور پاکستان قریب آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری جو چیزیں ہیں تاریخ کے اوراق میں موجود ہیں، دشمنی والی جو تاریخ مسخ بھی کی گئی ہے، وہ ساری کی ساری ڈیلیٹ ہو جائیں گی، وہ ساری کی ساری صاف ہو جائیں گی، اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اور جو اصل خطرہ ہے، اصل خطرہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بنگلہ دیش اور پاکستان
کوئی ڈھیلا ڈھالا سا کنفیڈریشن نہ بنا لیں، اپنے نیم وفاق نہ بن جائے اور کہیں دفاعی معاہدہ نہ کر لیں۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ دو بھائی خواہ ان کے درمیان کتنی دشمنی ہو، جائیدادوں کی تقسیم ہو، لیکن وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اگر وہ دو بھائی آپس میں مل جاتے ہیں تو پھر دشمنوں کے لیے یہ خبر اچھی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیز ہمارے خاندانوں میں بھی یہ چلتی ہے، کیونکہ لڑائیاں کروائی جاتی ہیں، جان بوجھ کے مس رپورٹ کیا جاتا ہے، غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں تاکہ یہ قریب نہ آئیں، کیونکہ جو کمزور لوگ ہیں، جو بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں، فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، ڈپریسڈ لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ خاندان ترقی نہ کرے، اگر یہ کرے گا تو پھر ان کی دال نہیں گلے گی۔ یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے یہ ملکی معاملات میں ہیں۔ اب جناب اگلی بات، حسینہ واجد نے لب کشائی کی ہے، وہ بڑے کام کے جملے ہیں، چند جملے ہیں لیکن بہت زبردست ہیں۔ حسینہ واجد نے کہا ہے جی کہ ہر ملک اپنے مفادات کے مطابق اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دیتا ہے، سفارتکاری میں نہ کوئی مستقل دوست ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے، اور نہ اس کے لوگوں اور نہ اس کے میڈیا کو ایسا کچھ کرنا چاہیے جس کا دو ریاستوں کے مابین تعلقات پر منفی اثر پڑے۔ انڈیا سے مخاطب ہوئی ہیں، وہ انڈیا سے مخاطب ہوئی ہیں، انڈین میڈیا سے مخاطب ہوئی ہیں، اس کے تجزیہ کاروں سے، تبصرہ نگاروں سے مخاطب ہیں حسینہ واجد، اور انہوں نے تنبیہ کی ہے، وارن کیا ہے بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد نے۔ میں بار بار جو زور دے کے کہہ رہا ہوں، یہ خبر چھوٹی نہیں ہے۔ انہوں نے جناب جو خبردار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں پھر بات کو ختم کرتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، کہ جناب ہر ملک اپنے مفادات کے مطابق اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دیتا ہے، نہ ہمارا کوئی مستقل دشمن ہے اور نہ ہی کوئی دوست، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو ریاستوں کے مابین جو تعلقات ہو رہے ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کو منفی طریقے سے رپورٹ کرنا، یہ انہوں نے کہا کہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے، اس سے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کی باتوں سے گریز کرنا چاہیے۔ تو جناب یہ تھی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آنے والے دنوں میں یہ مزید امپورٹنٹ ہوگی، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس لیے میں پوری ویڈیو اس ایک ہی نقطے پہ کی ہے۔ تو جناب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔